أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. واقعی جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا، صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ یہ سورہ ہجر کی 42 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ باتیں پیش کی جا رہی تھی جو شیطان نے کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرمائی تھی اس کے مانگنے پر، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے اس دنیا کو خوب مزین کر کے دکھا دوں گا اور ایسے دل فریبیاں ان کے سامنے لاؤں گا کہ وہ تجھ کو اور آخرت کو بھول جائیں گے، اور انہیں ایسے سرسبز باغ دکھاؤں گا کہ وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور تیری نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں سے جو تیرے چنندہ بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین کہہ کر اسی نے کہہ دیا، تیرے جو خاص منتخبہ بندے ہوں گے وہ تو تیرے ہی رہیں گے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ خلیل من عبادی الشکور فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری سیدھی راہ جو ہے، جو مجھ تک پہنچتی ہے، اس پر جو چلے گا تو پھر وہ انعامات کا مستحق ہوگا، اور جو میری نافرمانی کر کے تیری بات مانے گا تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی زور نہیں چلے گا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ النحل 14ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ میرے جو بندے ایمان والے بندے ہیں، جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، تو ان کے اوپر تیرا کچھ زور نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے کی قربت حاصل کرتا جائے گا، جس قدر اس کی نافرمانیوں سے بچ کر اس کی عبادت کرتے جائے گا اور اس کے احکامات کو پورا کرے گا، تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا وہ، اور شیطان سے دور ہوتا جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ اور یہ کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اس میں جو فرمایا گیا کیا ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیے ہیں اور مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع ہو جائے، گناہ پر اصرار نہ کرے۔ تو اس میں یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان سے اگر گناہ ہوتے ہیں تو وہ فوراً اس پر نادم ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ وہی گناہ ہلاکت خیز ہوتا ہے، انسان کی تباہی و بربادی اس سے ہو جاتی ہے جو گناہ کے ہونے کے بعد اس کو گناہ کا احساس نہ ہو، احساس شرمندگی اور رجوع نہ ہو اللہ کی طرف، ندامت نہ ہو اور انابت اللہ کا داعیہ دل میں پیدا نہ ہو، تو وہی گناہ اس کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، اس کو ہلاکت کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے۔ ایسے گناہ کے کرنے کے بعد انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا احساس جب مر جاتا ہے اور اللہ سے رجوع نہیں ہوتا، تو پھر اس کے پاس حق جانے کی جو راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا گیا سورہ مطففین 30ویں پارے میں کہ ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر معافی مانگ کر توبہ کرتا ہے
اور اپنے اس گناہ پر احساس شرمندگی ہوتی ہے اس کو رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سے وہ سیاہ دبا مٹا ڈالتے ہیں اور پھر وہ پہلے جیسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر ایک سیاہ دبے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتی ہوتی یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ زنگ لگ جانا، دل میں جو ہے حق بات جانے سے رک جانا۔ اہل حق اور اہل ایمان کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے ہو جانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اس میں یہی بات بتائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا سورہ تحریم 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 28ویں پارے میں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، بخشش مانگو۔ سچی توبہ، سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہو اور اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور اس سے فوراً اپنے آپ کو بچا لے، اللہ سے توفیق مانگے، آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے، یہ اصل میں سچی توبہ ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، جب کبھی ان سے کوئی گناہ یا بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی، تو وہ فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ کون ہے سوائے اللہ کے؟ بندے کے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے، تو جو ظلم ان سے ہو گیا ہے، جو زیادتی ہو گئی ہے، جو گناہ کے کام ان سے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے ذکر میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے۔ یہ بتایا اس آیت میں، تو جو اصرار کرتا ہے گناہوں پر، گناہ کے ہو جانے کے بعد اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، احساس ندامت، اس کے دل میں جو ہے یہ شرمندگی نہیں پیدا ہوتی، تو پھر وہ اور مزید گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور تباہی کی طرف جو ہے وہ فوراً تیزی کے ساتھ چلے جاتا ہے۔ یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے گناہ؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور نفس کی سرکشی کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ گناہ کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کہ انسان بشر ہے، کمزور ہے، اور کبھی شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، دنیا کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھ کر اس سے کچھ ایسے کام کروا دیتا ہے جس کو نہ کرنا چاہیے، اور کبھی نفس کی سرکشی کی وجہ سے، میں اپنی خواہش اور جی جسے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایسے کام کر ڈالتا ہے۔ یہ دو انسان کے بڑے دشمن ہیں جس کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور اپنی گناہوں پر اظہار ندامت اور پشیمانی اور اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے رجوع ہو جانا، یہ اصل کام ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی تعجب نہیں، گناہ سے معافی نہ مانگنا تعجب کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے ہو جانے کے بعد کوئی معافی مانگتا ہے، پھر جو ہے اسی پر قائم رہتا ہے، وہ گناہ سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں بلکہ توبہ کا مذاق ہے۔ یعنی توبہ اگر کرتا ہے، سچی توبہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے اور فوراً اس سے جو ہے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ اپنے طور پر کر کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ یہ اصل طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف توبہ کر لیا اور پھر سے اسی پر جمع ہوا ہے جس گناہ پر پہلے تھا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جو گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ سے رجوع نہیں ہوتے، جو شیطان کی چال بازیوں میں آ جاتے ہیں، جو شیطان جن کو بہکا دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ تو سوائے جہنم کے اور کچھ ہو نہیں سکتا، یہ بتا دیا گیا۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ میرے وہ بندے جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے بن کر رہیں گے، تو ان پر تو زبردستی اپنی راہ پر ان کو نہیں چلا سکتا،
واضح ہوا کہ شیطان کا کام برائی کی طرف ترغیب دینا ہے۔ اگر آدمی نیک بننا چاہتا ہو تو شیطان اسے زبردستی برائی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ یہ فرما دیا گیا۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص ہوگا۔ یہ جہنم کے دروازوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا تھا اس سے پچھلی آیت میں۔ یعنی گمراہیوں اور معصیتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مثلا الحاد، شرک، نفاق، قتل، زنا وغیرہ، ان کے لیے سزائیں بھی مختلف ہوں گی۔ آیت کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہنم کے 7 دروازے سزا کی نوعیت کے لحاظ سے ہے۔ قیامت کے دن مجرمین کی گمراہیوں اور گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی گروہ بندی کی جائے گی، اور جو گروہ جس قسم کی سزا کا مستحق ہوگا اس سے مناسبت رکھنے والے دروازے سے اس کا جہنم میں داخلہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کی پناہ ایسے نافرمانی کے کاموں سے اور ایسے عذابوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جب اہل جہنمیوں کا تذکرہ آیا تو اب جنتیوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں کر رہے ہیں، کیونکہ جہنم کے ڈراوے کے بعد جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ تم ویسے کام مت کرو بلکہ ایسے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شیطان کی بات سننے کی بجائے اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جاؤ، تو تمہارے لیے ساری نعمتیں ابھی یہ ان کا تذکرہ آئے گا وہ تمہارے لیے ہوگی۔ متقین کی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ جہاں جہاں پر جنت والوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر متقی ضرور آتا ہے۔ متقی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا، وہ سچا موحد، شرک سے باز آ جانے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لینے والا وہی متقی ہے۔ جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارنے والا، یہ متقی کہلائے گا۔ اسی کے لیے جنت اور اس کی ساری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہیں۔ فی جنات وعیون فرمایا، اس کے لیے باغات ہوں گے اور اس کے لیے چشمے ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر، فرمایا گیا۔ یعنی وہ جنت ایسی ہوگی جس میں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہوں گے ان کے ساتھ ان کی بیویوں کو، ان کے والدین کو بھی، ان کی اولاد کو بھی جو ہے ساتھ کر دیں گے، ان کے درجے بڑھا دیں گے یہ جنتیوں کی وجہ سے، اور پھر فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گی سلام کہتے ہوئے کہ تم نے بہت اچھے کام کیے دنیا میں۔ سلام ہی سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، چاروں طرف سلام کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ وہ جگہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن متقیوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے باغوں میں جن میں چشمے جاری ہوں گے داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر، یعنی مستقبل کی طرف سے مطمئن ہو کر۔ یہ نعمتیں تم سے کبھی چھین لی جانے والی نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ تم امن و چین کے ساتھ اس میں رہو گے۔ اور پھر اور ایک فائدہ ان کو، اور ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں میں جو کدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، اور بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی دلوں کو صاف کر دے گی اور مصفح کر دیا جائے گا ان کو جنت میں داخلے سے پہلے۔ یعنی جنت کے ماحول میں کسی کے خلاف کینہ، بغض، حسد جیسی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپس کی جو رنجشیں رہی ہوگی ان سے ان کے دل بالکل پاک کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہ محبت اور خلوص کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے اس طرح ملیں گے گویا شیر و شکر ہو گئے ہوں گے۔ تو ان کے دلوں میں کینہ بغض کیسے ہوگا؟ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کے تعلق سے دل میں کینہ اور بغض رکھے گا وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ کون سا ہوگا وہ انسان؟ وہ تو وہ ہوگا جو کینہ اور بغض رکھے گا، جو جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وہ اختیاری طور پر اپنے حسد سے اور اپنے ارادے سے
کسی کے خلاف سازشیں کیا تھا اور اپنے دشمن اور اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے اس کے دل میں بغض اور حسد تھی، تو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن وہ جو غیر اختیاری طور پر بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی ایسی رنجش اور بغض آ گیا تھا، کدورت آ گئی تھی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے صاف کر دیں گے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے دو چشموں پر پیش کیا جائے گا، ایک چشمے سے وہ پانی پئیں گے اور دوسرے سے نہائیں گے، اس کے بعد ان کے دل میں جو بھی کینہ اور بغض ہوگا وہ سب کا سب صاف ہو جائے گا اور ان کے دل میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسے کئی ایک واقعات گزرے ہیں تاریخ میں، جیسے صحابہ کرام کے درمیان بھی کئی ایک اختلافات پیدا ہوئے، مشاجرات ہوئے، جنگیں ہوئی ان کے درمیان، لیکن وہ اختلافات ان کی ذاتیات کی وجہ سے نہیں تھے، ان کی دنیا میں کوئی فائدے کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ حق پر تھے سب کے سب، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو کدورت باقی رہ گئی تھی، اس کو، اس قسم کی جو کدورت اور حسد جو ہو جاتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ کینے کو نکال دیں گے جنت میں داخلے سے پہلے۔ اس میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی، کیونکہ جنت میں اگر اسی کینہ اور بغض کے ساتھ اگر داخل ہوں گے تو پھر وہاں پر وہ امن اور چین کہاں سے ملے گا انسان کو، کیونکہ وہاں پر تو جیسا کہ پہلی ہی آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم امن اور چین کے ساتھ یہاں پر رہو گے، انتہائی اطمینان بخش زندگی تم گزارو گے، بے خوف یہاں پر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور تم کو یہاں پر سلامتی ہے، سلام ہی سلام ہے، تمہارے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کا سامان یہاں پر نہیں ہے۔ جنت کی اور مزید کچھ نعمتوں کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی جنت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد